آپ اپنی جگہ پہ اپنی مسند پہ حضرت فاطمہ کو بٹھا دیتے. حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو گٹھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا نام رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبادت کے اندر بھی نبی پاک نے حسن و حسین کا خیال رکھا ہے. آپ بچوں کی ڈیمانڈ یہاں تک پوری کر دیا کرتے تھے. حسن و حسین کے حوالے سے محبت کا ایک ایسا طریقہ آپ نے متعارف کروایا جو پہلے عرب میں نہیں تھا. 52 سالہ زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوری زندگی پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اور وہ پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں جو تمہیں دین سکھاتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, دین کے کام کرتا ہوں, اس پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا, اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, ہاں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا. کہ دین کا کام کتنا مشکل کام تھا اور کتنی بڑی ذمہ داری تھی. اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس بہت بھاری ذمہ داری پر کچھ بھی نہیں مانگتا, ہاں صرف میں ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے, ان سے محبت کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کس طرح اپنے رشتہ داروں سے, اپنے گھر والوں سے, اہل بیت سے محبت کی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے اور اندازہ لگا لیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے گھر والوں سے محبت کرنے والے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ اپنی ازواج کے گھر, اپنی بیویوں کے گھر بعد میں جاتے. پہلے آپ اپنی بیٹی کے گھر آتے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے گھر آتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ماتھا چومتے, ان سے پیار کرتے. اور آپ کی بیٹی نبی پاک کو اپنی نشست پہ, اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور آپ خود آپ کے دائیں یا بائیں بیٹھ جاتی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اولاد کے حوالے سے. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف اولاد کے ذمے ہی والدین کا احترام نہیں ہے, بلکہ والدین کے ذمے بھی اولاد کا احترام ضروری ہے. جس طرح کہ نبی پاک احترام کیا کرتے, پیار کیا کرتے. اور اسی طرح جب حضرت فاطمہ آپ کے گھر تشریف لاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کو, اپنی اولاد کو کتنا احترام دیتے کہ آپ اپنی جگہ پہ, اپنی مسند پہ حضرت فاطمہ کو بٹھا دیتے اور خود آپ دائیں یا بائیں بیٹھ جاتے اور ان سے پیار کرتے, ان کا ماتھا چومتے. تو یہ تھا نبی پاک کا پیار حضرت فاطمہ الزہرا سے, اپنی اولاد سے, ان کا احترام, ان کا اکرام اور ان کے ساتھ عقیدت. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آنگن میں جب پہلا پھول کھلتا ہے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں, ان کی ولادت ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے بہادر اور بڑے جنگجو تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بچے کا نام رکھا حرب. حرب کا معنی کیا ہے؟ جنگ. یعنی یہ میرا بیٹا بھی میری طرح ہی جنگجو بنے, بہادر بنے, اس لیے اپنے بیٹے حضرت حسن کا نام حضرت علی نے رکھا حرب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا بل حسن, اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے. اور پھر جب دوسرا پھول کھلتا ہے حضرت فاطمہ کے آنگن میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام حرب رکھ دیتے ہیں. پہلے بھی حرب رکھا تھا اور رسول اکرم نے چینج کر دیا. تو حضرت علی کی یہ تمنا تھی کہ ایک بیٹے کا نام حرب بھی ہونا چاہیے, تو دوسرے بیٹے کا نام حرب رکھ دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور پوچھا نام کے حوالے سے, تو علی نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں بل حسین, اس کا نام حسین ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی کے بغیر جنبش نہیں کرتی. جب تک وحی نازل نہ ہو تو آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہاں سے گویا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نبی پاک نے نام رکھے ہیں, ایک بیٹے کا نام حسن اور دوسرے نواسے کا نام حسین رکھا ہے, یہ الہامی نام تھے, یہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ تھے کہ اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھو, ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین. تو یہ عظمت اور شان ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی. اور ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو گٹھی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ان کا نام رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے کانوں میں اذان دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد نبوی میں یہ پروان چڑھے ہیں، یہاں پہ کھیلا کرتے تھے، وہ جگہ کہ جس جگہ کو نبی پاک نے کہا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو جگہ ہے یہ مسجد نبوی کا ممبر اور یہ جو حجرے ہیں ان کے درمیان کی جگہ، ان کو کہا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پہ حسن و حسین پروان چڑھے ہیں، کھیلا کرتے تھے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک کو سواری بنا لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ نماز میں ہوتے، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے اور حسن و حسین آپ پر سوار ہو جاتے۔ تو عبادت کے اندر بھی نبی پاک نے حسن و حسین کا خیال رکھا ہے اور اسے پیار کیا ہے۔ آپ اس وقت تک سجدے سے نہیں سر اٹھاتے تھے جب تک کہ یہ بچے خود بخود اپنی حاجت پوری کر کے وہ نبی پاک سے جدا نہ ہو جاتے تھے۔ آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، آپ بچوں کی ڈیمانڈ یہاں تک پوری کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ سجدے میں چلے گئے، صحابہ پیچھے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے اور سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی آفت، کوئی کیا مسئلہ بن گیا، کیوں سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اور مشرکین مکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نماز عصر بڑی عزیز ہے، یہ نماز عصر تو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو کیوں نہ ہو کہ کسی موقع پہ نماز عصر کے وقت ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو یہ نماز عصر تھی اور سجدہ لمبا ہو رہا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے کہ خیر ہو کہ کیوں سجدہ لمبا ہو رہا ہے، اور ایک صحابی سے نہ رہا گیا، اس نے سجدے سے سر اٹھا لیا کہ دیکھو تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ اس نے دیکھا کہ حسن و حسین میں سے کوئی ایک شہزادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہے، آپ پہ سواری کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی سجدے میں چلے گئے پھر، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ بن گئی، کیوں سجدہ لمبا ہو گیا، کیا وحی آ گئی تھی یا کوئی اور مشکل پیش آ گئی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بھی بات پیش نہیں آئی، بلکہ یہ میرا بیٹا یہ سجدے کی حالت میں یہ میرے اوپر چڑھ گیا، میری کمر پہ سوار ہو گیا، تو میں نے یہ خیال کیا کہ جب تک یہ خود بخود مجھ سے جدا نہیں ہوگا اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا، اور جب یہ علیحدہ ہوا ہے تو اس وقت میں نے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ عظمت ہے، یہ مقام اور شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر، آپ کی پشت پر سواری کرنے والے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی گھر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے حسن نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے بچہ؟ تو حضرت فاطمہ نے جلدی جلدی حسن کو تیار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی پاک کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے بازو پھیلا لیے اور بچے نے بھی ایسے اپنے بازو پھیلا لیے۔ نبی پاک نے معانقہ کیا، اپنے گلے سے لگایا بچے کو، اور آپ نے حضرت حسن کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور بوسہ دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ شان ہے نبی پاک کے نواسوں کی، اہل بیت کے ساتھ یہ نبی پاک کی عقیدت اور محبت ہے۔ حضرات محترم، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بھاگ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے پیچھے، حسین میں آپ کو پکڑتا ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو یہ ظاہر کروایا کہ مجھ سے آپ پکڑے نہیں جا رہے۔ حضرت حسین بھاگ رہے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے حضرت حسین کے، بالآخر حضرت حسین کو پکڑ لیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہاتھ آپ نے حضرت حسین کے سر پہ رکھ لیا اور ایک ٹھوڈی پہ رکھ لیا، حضرت حسین سے پیار کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور میں حسین کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو کوئی بھی حسین سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس بندے سے بھی محبت کر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ محبت نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہم اس وقت تک رب کی محبت کو بھی نہیں پا سکتے جب تک ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آئے، نماز عشاء کا وقت تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ پسند کریں
تو میں بچوں کو حضرت فاطمہ کے گھر چھوڑ آتا ہوں. تو رسول اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے بچوں کو چھوڑ آؤ. تو رات کا وقت تھا, اندھیری رات تھی. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہی میں ان بچوں کو لے کر مسجد سے نکلا ہوں تو ایک روشنی نمودار ہو جاتی ہے. جب تک یہ بچے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ روشنی رہتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک الگ طریقے سے اپنے بچوں سے محبت کی ہے. کون سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ ہر بندہ, ہر والد, ہر ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, ان کو چومتی ہے, انہیں گلے لگاتی ہے, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, انہیں بوسہ دیتے ہیں. یہ ہر والدین کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے. اور محبت کا ایک ایسا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا. حسن و حسین کے حوالے سے محبت کا ایک ایسا طریقہ آپ نے متعارف کروایا جو پہلے عرب میں نہیں تھا. وہ کون سا طریقہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر پہ تشریف فرما تھے. شام کا وقت تھا اور سردی کا موسم تھا, اور ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو دستک دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. تو اس صحابی نے دیکھا کہ نبی پاک پہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور آپ کا جسم بڑا بھاری نظر آ رہا ہے. تو وہ اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے, آج بڑے موٹے نظر آ رہے ہو, بڑے بھاری نظر آ رہے ہو. تو نبی پاک نے صحابی کو کہا کہ میری چادر اتارو. چادر اتاری گئی تو دیکھا کہ ایک بغل میں حسن تھے اور دوسری بغل میں حسین تھے رضی اللہ عنہما. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگنے لگے, حسن و حسین کو سونگنے لگے. وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تمہیں جب خوشبو کی ضرورت ہو تو تم پھولوں کو سونگتے ہو, اور میں محمد کو جب خوشبو کی ضرورت ہو تو میں اپنے لباسوں کو سونگ لیتا ہوں. تو یہ پیار اور محبت کا اس طرح کا اظہار اور اس طرح کی عقیدت کے بچوں کو سونگنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا, اس سے پہلے نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا ہما, آپ نے فرمایا ریحانیہ فی الدنیا, یہ حسن و حسین یہ دونوں یہ دنیا میں میرے پھول ہیں, میں ان کو سونگتا ہوں اور ان کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اور فرمایا کہ یہ جنت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے رضی اللہ عنہما. حضرات محترم, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ عقیدت محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو اہل بیت ہے, نبی پاک کا جو گھرانہ ہے, انہیں چند افراد تک محدود کر دیا ہے کہ بس یہ اہل بیت ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے. اور انہوں نے پھر باقی صحابہ کا اور باقی لوگوں کا انہوں نے حیا نہیں کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو حیا انہوں نے نہیں کرنا تھا, نہیں کیا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ہزاروں امیر معاویہ اکٹھے ہو جائیں تو عمر فاروق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے تو عمر فاروق کا حیا بھی نہیں کیا اور ازواج مطہرات کا بھی حیا نہیں کیا. اور پھر وہ ہستی کے جن سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے تھے ان کا حیا بھی انہوں نے نہیں کیا, اور علی اعلان وہ صحابہ پہ اور ازواج مطہرات پہ تبرہ کرتے ہیں. یہ جو شیوا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صحابہ پہ تبرہ اور ازواج مطہرات پہ تبرہ, اس سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے, جس طرح کہ اہل بیت کے ساتھ نفرت کرنے سے ایمان برباد ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی محبت وہ بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, لیکن سب سے بڑھ کر وہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. حضرات محترم, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 6 برس کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور واقعہ کربلا کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 58 برس تھی. تو جو لوگ کہانی سنانے والے ہیں وہ حضرت حسین کو نبی پاک کی وفات سے اٹھاتے ہیں اور سیدھا کربلا میں لے جاتے ہیں. اور یہ جو پوری زندگی ہے حضرت حسین کی, پوری سیرت 52 سالہ زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس پوری زندگی پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اور وہ پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس پردے کو ہٹایا جائے گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے ساتھ نظر آئیں گے, حضرت حسین عمر فاروق کے ساتھ نظر آئیں گے, حضرت حسین باقی صحابہ کے ساتھ نظر آئیں گے, اور ان کے ساتھ ان کے روابط, ان کے ساتھ پیار اور محبت اور ان کے ساتھ عقیدت, یہ سارا کچھ نظر آئے گا. اور یار لوگ وہ یہ دکھانا نہیں چاہتے, اگر یہ دکھائیں گے تو صحابہ پہ تبرہ کیسے کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جاتی ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنا لیا جاتا ہے تو مسجد نبوی کے اندر منبر رکھ دیا گیا اور لوگ منتظر ہیں کہ ابو بکر آئیں اور خطبہ دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے آتے ہیں, لیکن آپ خطبہ نہیں دے رہے, منبر پہ تشریف فرما ہے اور یوں منتظر ہیں کسی شخص کے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا مسئلہ ہے, کس بندے کو ڈھونڈ رہے ہو, کس کے متلاشی ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے حسن و حسین نظر نہیں آ رہے, حسن و حسین کو لایا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و حسین کو
ایک کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا اور دوسرے کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا اور کہا کہ آج آقا کا غلام میں ابو بکر خطبہ دوں گا، اللہ کے رسول تو موجود نہیں، تو میں آقا کا غلام خطبہ دوں گا، اور جس بندے نے آقا کی صورت کو دیکھنا ہو وہ حسن حسین کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چما کرتے تھے، انہیں اٹھایا کرتے تھے، اپنی گودی میں بٹھایا کرتے تھے، تو یہ ابو بکر کا پیار تھا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے اپنے گھر پہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دستک دی اور اجازت طلب کی گھر میں داخل ہونے کی، لیکن اجازت نہیں ملی کہ اندر مشاورت ہو رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے، لہٰذا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گھر پہ باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جب عبداللہ کو اجازت نہیں ملی، عمر فاروق کا بیٹا، تو مجھے کیسی اجازت مل سکتی ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عبداللہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور جب اجازت ملی کہ ہاں بھی آ جائیں تو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عبداللہ کو دیکھ کر نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر ہوگی کہ 16-17 سال، جوان تھے، تو پوچھا کہ اے حسین آپ کب آئے ہو؟ تو کہا مجھے تو کافی دیر ہو گئی، تو میں نے تو سوچا کہ عبداللہ باہر بیٹھے ہیں تو میں حسین کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ تو کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ قانون عبداللہ کے لیے تو ہے لیکن آپ کے لیے یہ قانون نہیں ہے، آپ کا جب دل چاہے، جس وقت آپ کا ارادہ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو یا رات ہو، جب آپ کا دل چاہے 24 گھنٹے میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ کے لیے یہ قانون نہیں ہے جو غیروں کے لیے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پروٹوکول دیا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات یہ سیرت، یہ ان کی جو زندگی ہے، یہ 52 سالہ زندگی، اس کو بھی پڑھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی آپس کے اندر کتنی محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے بھی شہید کیا، جو بھی اس میں ملوث ہے، وہ عبرت کا نشانہ بنے، ان پہ اللہ کی طرف سے لعنتیں ہوں اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہو ان لوگوں کے لیے جو بھی اس واقعے میں ملوث ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ کیسے شہید ہوئے، لیکن ہم بات کریں گے شہادت پہ کہ کیا شہادت کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر ماتم کیا جائے، جس پہ پیٹا جائے اور جس پہ جلوس نکالے جائیں، جس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے؟ شہادت یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ جتنے بھی کسبی اعمال ہیں، جتنے بھی محنت والے اعمال ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بندہ کتنی جستجو کرتا ہے اچھے اعمال کے لیے، یہ جتنے بھی کسبی اعمال ہیں ان اعمال میں سے سب سے بڑا عمل شہادت کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حسین کو شہادت کے رتبے پہ سرفراز کرنا تھا اور ان کی عظمت اور شان کو مزید بڑھانا تھا، تو اللہ نے حضرت حسین کو شہادت کے رتبے پہ سرفراز کر دیا۔ کتنا بڑا یہ شہادت کا رتبہ ہے، اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے ہر طرح کا کمال رکھا تھا، ہر طرح کی صفت اور خوبی نبی پاک میں موجود تھی، اور اللہ رب العزت نے جو ایک نبی کو جو خوبی دی تھی وہ دوسرے کو نہیں دی، اور جو دوسرے کو دی وہ تیسرے کو نہیں ملی، اور نبی پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری خوبیوں کو جمع کر دیا، اور ساری خوبیاں آپ میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کیا کرتے ہیں؟ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں، اللہ کے راستے میں مجھے شہادت مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور صرف ایک بار نہیں بلکہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، میری یہ تمنا ہے۔ سارے کمالات کے باوجود نبی شہادت کی تمنا کرتا ہے، اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرات شہادت یہ بڑا عظیم رتبہ ہے۔ وہ قومیں جو اپنے ماضی کے شہیدوں کو پیٹتی رہتی ہیں، ماتم کرتی رہتی ہیں اور واویلا کرتی رہتی ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ترقی وہ قومیں کرتی ہیں کہ جن قوموں کی مائیں نئے نئے شہید پیدا کرتی ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے مذہب پہ، اپنے دین پہ قربان ہونا جانتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔